کافی اہم سوال ہے یہ، اور عام طور سے سفر کرنے والے خصوصاً ہمارے عرب کے لوگ اس چیز کا سامنا کرتے ہیں۔ اور اس کے متعلق تفصیل یہ ہے کہ کچھ نکاحوں کا ذکر تذکرہ ہمیں ملتا ہے روایات کے اندر، اور بہت سے روایات کے اندر جو ہے ہمیں جاہلیت میں ہونے والے نکاح جو عرب کے اندر رائج تھے ان سب کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو جو بنیادی نکاح ہے جس کی ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہو، مہر طے ہو جائے، اور اگر ولی کی ضرورت ہے تو جہاں پر ولی کی شرائط ہیں ولی موجود ہو، اور اس کے بعد جو ہے ابدی طور پر مستقل طور پر ساتھ رہنے کے لیے جو عام طور سے ہمارے علاقوں میں معاشرے میں ہوتا ہے اس طرح نکاح کر لیا جائے۔ بقیہ جو بھی ایسا نکاح ہے یا ایسا ساتھ ہے مرد و عورت کا جس کے اندر نکاح کی شرائط نہیں پائی جاتی، جس کے اندر ولی کا ہونا ہے یا مہر کا ہونا ہے، اور نکاح کے بعد جو ہے نسب کا قائم ہونا ہے، وراثت کا ملنا ہے، تو یہ سب جس طریقے کے بھی جو عمومی نکاح کے طریقے سے ہٹ کر طریقے ہیں، یہ سب ناجائز طریقے ہوں گے۔ اور مسیار کی جو اصطلاح ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ لوگ جو ہے بیرون ملک کسی کام کاج یا کسی اور ضرورت سے جاتے ہیں تو انہیں جو ہے پھر نکاح کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ وہاں نکاح کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر ان کی یہ شرط ہوتی ہے، وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ ہم جب جائیں گے یہاں سے تو آپ کو طلاق دے دیں گے۔ تو یہ طلاق کی شرط لگانے سے یہ نکاح باطل ہو جاتا ہے اور نکاح قائم نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنے دل میں یہ نیت صرف کی ہے کہ میں جب یہاں سے لوٹوں گا تو میں طلاق دے دوں گا، تو اس صورت میں یہ نکاح تو قائم ہو جائے گا، کیونکہ یہ کہہ دینے سے کہ میں طلاق دے دوں گا، یا یہ شرط طے کر لینے سے اپنی زبان سے کہ میں نکاح کرنے کے بعد جاتے وقت طلاق دے دوں گا، اس صورت میں تو یہ نکاح جو ہے باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ شرط لگائی نہیں ہے، صرف اس شرط کو سوچا ہے، اپنی نیت میں رکھا ہوا ہے، تو وہ اس صورت میں طلاق دینا ضروری نہیں ہے، اور اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ نکاح قائم ہو جائے گا اپنی دیگر شرائط کے ساتھ۔ لیکن یہ نکاح انتہائی ناپسندیدہ ہے اور انتہائی مبغوض قسم کا نکاح ہے یہ، اور اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو نکاح کا فطری طریقہ ہے یہ اس کے خلاف ہے، یعنی فطرت کے خلاف یہ نکاح کیے جا رہا ہے۔ اگرچہ اصول فقہ اور فقہی اصول اور دیگر ضوابط کے مطابق یہ قائم ہو جاتا ہے، لیکن شدید ناپسندیدہ ہے اور مکروہات میں سے ہے۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اس میں یہ ہے کہ یہ نکاح نافذ ہی نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ اس کو متاع اور دیگر غیر شرعی رشتوں کے صف میں اس کو وہ کھڑا کرتے ہیں، مانتے ہیں اس کو۔ تو نکاح کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کے جو ہے دیگر شرائط جس طرح سے ہیں، مہر ہے، ولی کا ہونا ہے اور اجازت ہونا ہے، دیگر جو شرائط ہیں ان کے ساتھ ساتھ نکاح کے بعد مرتب ہونے والے جو امور ہیں ان کی اہمیت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر نکاح ختم ہوتا ہے تو پھر طلاق ہوگی، طلاق کے بعد جو ہے نان نفقہ ہے، اس کے علاوہ مرنے کی صورت میں وراثت ہے، اور اولاد اگر پیدا ہوتی ہے تو اس کا نسب ثابت ہوگا۔ جبکہ ان دیگر جو رشتے قائم کیے جاتے ہیں ان چیزوں سے ہٹ کر، ان کے اندر نہ نسب کا سلسلہ ہوتا ہے، نہ وراثت کا سلسلہ ہوتا ہے، اور نہ ہی دیگر امور جو ہے ملحوظ خاطر رکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا نکاح کا جو ہماری سوسائٹی میں مروج طریقہ ہے سنت کے مطابق وہی نکاح ہے، اور جو نکاح اس طور پر کیے جائے کہ نکاح کی تمام شرائط اس میں ہوں، لیکن دل میں یہ صرف نیت ہو کہ میں وقت مقررہ پر اس کو طلاق دے دوں گا، تو اصولاً یہ قائم ہو جائے گا، لیکن انتہائی ناپسندیدہ ہے، جس کے بارے میں امام مالک اور امام اوزاعی کا قول میں نے نقل کر دیا ہے۔ اور بقیہ جو اس کے علاوہ نکاح ہیں وہ سب باطل اور ناجائز ہیں اور حرام کے زمرے میں ہیں۔